بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. اللہم قوینی فیہ علی اقامت امرک واذقنی فیہ حلاوت ذکرک واوزنی فیہ لاداء شکرک بکرمک واحفظنی فیہ بحفظک وسترک یا ابصر الناظرین. پروردگار نے انسان کو اختیار کے ساتھ خلق کیا ہے. اب یہ آزادی اور یہ اختیار باعث بنتی ہے چاہے تو انسان خیر کی طرف حرکت کرے، خیر کو انجام دے، اور چاہے تو اسی آزادی کو استعمال کرتے ہوئے شر کو انجام دے. نتیجہ کیا ہوگا؟ اس آزادی اور اختیار کی بنا پر انسان یا تو جزائے خیر کا حقدار قرار پائے گا یا شر کو انجام دینے کی وجہ سے مستحق عذاب قرار پائے گا. یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام عصمت کے درجے پر فائز ہیں، تو کیا یہ انسان کی طرح آزاد اور اختیار ہے یا مجبور ہیں کہ خیر کو انجام دیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ان کو پروردگار نے اپنے خاص لطف سے علم اور شعور کے وہ اعلیٰ درجات عطا فرمائے ہیں کہ جس کی بنا پر وہ برائی پر اور شر پر اختیار رکھتے ہوئے بھی، آزادی رکھتے ہوئے بھی اس کو انجام نہیں دیتے، اور یہی بات ان کی باعث فضیلت ہے. اب یہ پروردگار کی حکمت کا تقاضا ہے کہ تمام بنی نوع انسان، چاہے معصوم چاہے غیر معصوم، ان کے لیے خیر و شر کے اسباب مہیا کرے، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. اس طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کا وجود ہے اور شیطان کا وجود تا قیامت پایا جاتا ہے یا پایا جائے گا، تو اسی طرح حجت خدا کا وجود بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہم ہمیشہ حق کے مقابلے میں باطل کو دیکھتے ہیں، جیسے ابراہیم نبی کے مقابلے میں نمرود، جیسے موسیٰ نبی کے مقابلے میں فرعون، جیسے رسول خدا کے مقابلے میں ابو جہل، اور امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں یزید. ان دونوں قوتوں کو اپنے اعمال کی انجام دہی کی آزادی دی گئی ہے، اختیار دیا گیا ہے. باطل قوتوں کو بھی اختیار دیا گیا ہے اور خیر کی قوتوں کو بھی اختیار دیا گیا، آزادی دی گئی ہے، اور تاکہ یہ اپنی مرضی سے خیر اور شر کے راستے کا انتخاب کریں. خدا چاہے تو شر کو روک سکتا ہے، لیکن حکمت کا تقاضا یہی ہے باطل قوتوں کو اختیار دیا جائے کہ وہ اب جتنا بھی شر ہے وہ انجام دیں. اس کے مقابلے میں جو ہے وہ خیر کی قوتوں کو، حق کی قوتوں کو بھی اختیار حاصل ہے. لیکن یہاں پر ایک اضافی جو ہے وہ سہولت بھی موجود ہے نیک قوتوں کے لیے، حق کی قوتوں کے لیے. وہ یہ کہ اگر خداوند متعال سے جو ہے مدد طلب کی جائے تو خدا خیر کے معاملے میں اپنی مدد ضرور فراہم کرتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ انسان خیر کے راستے پر چلنے کو اختیار کرے. اگر خیر کے راستے پر چلے گا تو یہ مدد اس کے شامل حال ہوگی. یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ ہم دعا میں دیکھتے ہیں کہ معصوم دعا فرماتے ہیں کہ اللہم قوینی فیہ علی اقامت امرک، کہ اے معبود آج کے دن مجھے قوت دے کہ تیرے حکم کی تعمیل کروں، تیرے اوامر کی تعمیل کروں. یہ مجھے قوت عطا فرما تاکہ میں سیدھے راستے پر چل سکوں، کہ اس تیری قوت کے ذریعے سے، میں تیری عطا کردہ مدد کے ذریعے سے میں اس راستے کو جاری رکھ سکوں. پروردگار نے انسان کے لیے بے شمار لذتیں خلق کی ہیں جو انسان کی زندگی کی بقا، انسان کی زندگی کی بقا کی ضامن ہے اور مطلوب بھی ہیں انسان کے لیے. لیکن اگر یہ لذت خواہی حد سے تجاوز کرنے لگ جائے تو انسان کی ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے. یہ لذتیں جیسے کھانے کی لذت، پینے کی لذت، یہ ایک متعادل
حد تک انسان کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اس حد سے اگر تجاوز کر جائیں تو انسان کے لیے باعث نقصان ہے۔ لیکن انہی لذتوں میں سے کچھ ایک لذتیں ایسی ہیں کہ انسان جتنا بھی اس لذت کے پیچھے جائے، اس لذت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، تو اس کے نتیجے میں انسان کمال اور ارتقاء کے راستے پر گامزن رہتا ہے۔ انہی لذتوں میں سے ایک لذت ذکر خداوند ہے کہ انسان خداوند کا جب ذکر کرتا ہے کہ تو ایک خاص قسم کی لذت اس کو حاصل ہوتی ہے، اور یہ وہ لذت ایسی لذت ہے کہ جو انسان کے کمال اور ارتقاء میں جو ہے اس کی مددگار ہوتی ہے۔ اور انسان جب اس لذت کو حاصل کر لیتا ہے تو اس کے مقابلے میں جو دنیا کی لذتیں ہیں اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اور وہ دنیا و مافیہ سے غافل ہو جاتا ہے اور اپنے حقیقی پروردگار سے، اپنے حقیقی رب سے تقرب کی فکر میں ہوتا ہے یا تقرب حاصل کر لیتا ہے اس ذکر کے ذریعے سے۔ اب اگر پس اسی لیے جو ہے یہ دعا کی گئی، معصوم نے ہمارے لیے دعا کی کہ وَأَذِقْنِي فِيهِ حَلَاوَةَ ذِكْرِكَ، اے پروردگار مجھے اپنے ذکر کی مٹھاس کا مزہ عطا کر، تاکہ میں ان جو دیگر دنیاوی لذتیں ہیں ان لذتوں کے مقابلے میں اس تیری ذکر کی لذت کو ترجیح دوں اور اس کے ذریعے سے اپنے کمال کو حاصل کروں۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جب انسان کو پروردگار کی طرف سے جو ہے قوت مل جاتی ہے خدا کے اوامر کے انجام دینے کی، اور حلاوت اور ذکر خدا کی لذت کی مٹھاس اس کو حاصل ہو جاتی ہے، تو ایسے میں یہ دو نعمتیں باعث بنتی ہیں کہ دیگر نعمتیں، بے شمار نعمتیں انسان کے شامل حال ہوں۔ اب ان نعمتوں کو، ان دو نعمتوں کو اور ان دیگر نعمتوں کو تسلسل کے لیے اگر انسان ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے تو یہ نعمتیں انسان کے ہاتھ سے زائل ہو جاتی ہیں، انسان جو ہے ان نعمتوں سے جو ہے محروم ہو جاتا ہے۔ اور یہ شکر کی نعمت بھی یہ خدا کا خاص لطف الہی ہے کہ اگر انسان کو یہ توفیق عطا ہو رہی ہے کہ وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرے، تو یہ خود خدا کی طرف سے اس خدا کا لطف ہے، خدا کا کرم ہے۔ اسی لیے معصوم جو ہے یہاں پر فرماتے ہیں کہ وَأَوْزِعْنِي فِيهِ لِأَدَاءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، اور آج کے دن اپنے کرم سے اے پروردگار مجھے اپنے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخری مرحلہ انسان کی زندگی کا یا اس انسان کا یہ ہوتا ہے کہ بالآخر انسان غلطیوں کا پتلا ہے، انسان ہے، نسیان سے اس کا مادہ ہے، ایک قول کے مطابق بھول جاتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، خدا کی بے پناہ عنایتوں کے باوجود اس سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان چاہتا ہے کہ میں ان چیزوں سے اگر محفوظ رہوں تو پروردگار سے طلب کرتا ہے کہ پروردگار مجھے اپنی حفاظت میں رکھ، نہ صرف یہ کہ مجھے اپنی حفاظت میں رکھ بلکہ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کیونکہ تو کریم ہے اور تو گناہوں کو اور انسان کی جو غلطیاں ہیں ان کو چھپانے والا ہے، تو میری ان کوتاہیوں کو بھی پوشیدہ رکھ تاکہ میں معاشرے میں جو ہے عزت کے ساتھ زندگی گزار سکوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ پروردگار کہ اگر میرا عیب تیرے سامنے اگر ظاہر بھی ہو جائے گا تو اتنا قریب ہے کہ تو اس عیب کے باوجود بھی مجھ کو اپنے آپ سے دور نہیں کرے گا۔ لیکن اگر یہ عیب عام لوگوں تک یا دوسرے احباب تک، میرا یہ عیب اگر دوسرے دوستوں تک یا ان تک پہنچ گیا، ان کے اوپر ظاہر ہو گیا، تو وہ مجھ سے دوری اختیار کر لیں گے۔ اگر تو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے اور میرے عیبوں کی اور میرے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے جو ہے وہ تجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ وَاحْفِظْنِي فِيهِ بِحِفْظِكَ وَسَتْرِكَ، مجھے اپنی نگہداری اور پردہ پوشی کی حفاظت میں رکھ، یا ابصر الناظرین، اے دیکھنے والوں میں سے زیادہ دیکھنے والے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔